ایک بچہ قرآن پاک سیکھنے مدرسے جاتا ہے، کوئی سردار نہیں، کوئی قبیلے کا بڑا نہیں، بلکہ اسی مدرسے کا مدرس اس پر ایسا تشدد کرتا ہے کہ وہ بچہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ کئی سارے واقعات ایسے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی بلوچستان کا واقعہ ہوا تو آپ لوگوں کے میسیجز آئے کہ مفتی صاحب آپ نے بلوچستان واقعے پر بولا، دیگر واقعات پر بولے، لیکن جب بات آپ کے اپنے مدرسے پر آتی ہے تو آپ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ناظرین، ایسا نہیں ہے۔ جب باطل کی بات آتی ہے تو ہمارے پلیٹ فارم سے ضرور کوئی نہ کوئی حق بات بلند کی جاتی ہے اور ہمیشہ کی جاتی رہے گی۔ اسی حوالے سے آج انشاءاللہ ہم نے مفتی صاحب سے ٹائم لیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مدارس میں پڑھانے والے استاد کسی بھی حوالے سے تعلیم گاہ ہو، اس کے استادوں کو کیا مارنے کی اجازت ہوتی ہے؟ اگر مارنے کی اجازت ہے تو کس حد تک اجازت ہونی چاہیے؟ اس کے لیے کوئی قانون سازی ہے یا نہیں؟ آئیے مفتی صاحب سے قرآن و حدیث کے بارے میں اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ مفتی صاحب کا نقطہ نظر جاننے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ اگست سے آن لائن کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے، آپ اس میں اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن فہمی کے اصول استدلال کے حوالے سے یہ کورس کروایا جائے گا۔ اچھا سر، یہ ایک اور افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ نارملی ہم دیکھتے ہیں تو کئی جگہ پر ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن مدارس جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ قرآن جو امن کا ایک درس دیتا ہے، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت کا درس دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں ہی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ بچے پر تشدد اتنا زیادہ کر دیں قاری صاحبان کے جناب وہ بچہ جو ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں حالات چل رہے ہیں اس پر کنٹرول کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ سر بہت افسوسناک خبر۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک ایسی جگہ جہاں قرآن کا نور لینے کے لیے بچہ جا رہا ہے اور وہیں پر اس پر اتنا تشدد ہو، اور شاید جو فوٹیجز دیکھی ہیں لگ نہیں رہا کہ بچہ بالغ ہو، ایسا لگ نہیں رہا کہ نابالغ ہی لگ رہا ہے۔ اتنا تشدد، اس کے جسم کی صورتحال ایسی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ سر بات یہ ہے، لوگوں کو ہم گلہ کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو مدارس کیوں نہیں بیچتے ہیں تعلیم کے لیے؟ سر ہمارے پاس لوگ آتے نہیں ہیں، وہ آئیں گے جو غریب ہیں، بیچارہ اسکول نہیں پڑھا سکتا، کالج نہیں بچوں کو پڑھا سکتا، مدارس میں بھیج دیتا ہے، پڑھے لکھے نہیں۔ سر کون بھیجے گا آپ کے مدارس میں؟ ایک خبر بھی پورے ملک کے اندر اس قدر، آپ دیکھیں کتنے دل دکھی ہیں لوگوں کے۔ مجھے خود 2 دن سے اتنے لوگوں کے رابطے شروع ہوئے ہیں کہ سر یہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیسے لوگ بھیجیں گے آپ کے مدارس میں؟ اور پھر آگے ایک شخص ایسا ہے جو قرآن سکھا رہا ہے، اگر اس کا یہ عمل ہے تو کیا بنے گا؟ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، شاید میں کوئی جواب نہیں دے پاؤں گا سر اس کا، سوائے اس کا کہ افسوس کریں ہم۔ لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی تو قانون سازی ایسی ہونی چاہیے، یا ہمارے مدارس کے جو استاد ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی کوئی ایسی تربیت ہونی چاہیے، کوئی قیودات ایسی ہونی چاہیے۔ سر کوئی قانون تو ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ سر یہ بلوچستان کا بھی 2 دن پہلے واقعہ ہوا، دیکھ لیجیے گا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آپ بھی یہاں ہیں، میں بھی یہاں۔ ہم صرف ایک امید لگا سکتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا خوف یاد کروا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ بھائی آخرت میں جواب دہی ہونی ہے، آپ خیال کر لیں، لیکن سر ہونا کچھ نہیں ہوتا۔ مدارس کی جو صورتحال ہے سر، یہاں پر کون سا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کھلے عام۔ سر حفظ کے جو مدارس ہیں پاکستان، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں کتنا تشدد ہوتا ہے یہ بات کسی سے مخفی ہے؟ تمام مدارس اس کے اندر ملوث نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بہت سے مدارس ہیں جو بالکل اس پابندی رکھتے ہیں ہمارے، لیکن اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، کتنا تشدد ہوتا ہے جو حفظ کے مدارس ہیں خاص طور پر۔ نمبر 2، جو پڑھنے آ رہے ہیں وہ تو بالغ بھی نہیں ہے، مکلف بھی نہیں ہے، ان پر تو حرمت کا اطلاق، ارتکاب حرمت کا اطلاق بھی نہیں ہوتا ہے، کس حیثیت کے اندر ان کو مارا جا رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کون ہے سر، کس کے تحت یہ چل رہا؟ آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، کوئی اس میں فرق نہیں آئے گا، آگے بھی ایسا چلتا چلا جائے گا، بچے جائیں گے مدارس میں پٹتے چلے جائیں گے، تشدد ہوتا چلا جائے گا، کبھی جنسی زیادتی کی خبر آنا شروع ہو جائے گی۔ سر یہ ماضی میں ہوتا رہا، آج بھی ہم اتنے شاید بے شرم ہو چکے ہیں، میرے الفاظ تھوڑے سخت ہو رہے ہیں، لیکن ہم شاید بے شرم ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی درس نہیں، یہاں قرآن پاک ہے اور یہاں میں قتل کر رہا ہوں، اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ایک مدرسہ ہے، ایک نظام کے تحت چل رہا ہوگا، وہاں پہ کوئی ناظم بھی ہوگا، منتظمین بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو یہ کس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ جناب آپ کے مدرسے میں اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا ہے کہ قاری صاحبان نے سوچا بھی نہیں کہ جناب اتنے بچے کو مار دینا، تشدد کر دینا، اور بالکل بے دھڑک ہو کر انہوں نے یہ واقعہ کر دیا۔ مفتی صاحب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بچہ خبروں میں آ گیا، اس پر تشدد ہوا، وہ بیچارہ مر گیا۔ جو روزانہ کی بنیاد پر تشدد ہو رہے ہیں بچوں پر مدارس کے اندر، حفظ کی کلاسز میں اسپیشلی، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، سر وہاں کا کیا؟ پوچھ گچھ ہونا بہت آسان ہے، سامنے آنا معاملہ بہت آسان ہے، نظم میں لینا کسی چیز کو بہت آسان ہے، کرے گا کون؟
وہ کہتے ہیں بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ سر پرابلم یہ ہے. آپ اس چیز پہ غور کریں کہ ہمارے مدارس ہیں. میں ایک مدرسہ، ایک مثال، میں ابھی لوگوں سے چندے لے رہا ہوں، زکوٰۃ کے نام پہ میں نے لاکھوں روپیہ لے لیا، فلاں کے نام پہ کروڑوں روپیہ میں نے لے لیا، میرے بینک اکاؤنٹس ہیں، میں کہاں خرچ کر رہا ہوں کہاں خرچ نہیں کر رہا ہوں، میرے پہ کس کا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ صحیح ہے، صحیح ایسے چل کروڑوں روپیہ اور اربوں روپیہ جو خیرات کے نام کے اوپر میرے پاس آ رہا ہے، سر کچھ نہ کچھ تو بدگمانی ہم نہیں کر رہے، لیکن جہاں پر پیسہ انوالو ہوتا ہے، جہاں عورت انوالو ہوتی ہے، اور جہاں پر جسے کہتے ہیں نا شہرت ہو، یہ چیزیں پھر فتنہ پیدا ضرور کرتے ہیں. سر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کوئی نظم نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی میرا خیال ہے کوئی ہے ہی نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ اپنے تئیں سب لگے ہوئے. دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ مدارس میں جو پڑھانے والا ہے، ہم ادنا سے اسکول کے اندر بھی کسی ٹیچر کو ہم نے رکھنا ہو، کسی فیکٹری کے اندر میں نے کسی مزدور کو بھی رکھنا ہو، تو میں دیکھتا ہوں قابل ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے کیسا، تو کن کو پڑھانے کے لیے رکھا جا رہا ہے، کون ان کو اپوائنٹ کر رہا ہے، وہ کیسا پڑھا رہا ہے. بچوں سے پوچھ کے تو ان کے والدین سے خبر لی جائے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے. کہ سب معاملات ہیں. کون کرے گا؟ سر پرابلم یہ ہے، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا تھا سر. اس لیے جو مروجہ نظام ہے مدارس کا، ہم اس سے بہت عرصہ ہو گیا جدا ہو گیا. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مسائل ہمارے سامنے اتنے آتے تھے، بولنے کا اختیارات آپ کے پاس نہیں ہوتے. آپ کسی جگہ پر انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ ہی کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. تو سر آہستہ آہستہ پھر ہم سائڈ پر ہی ہو گئے. ہم نے کہا انفرادی حیثیت میں کچھ کر لیں تو کر لیں، لیکن کسی نظام، یہ جو ہمارے یہاں مروجہ سسٹم چل رہا ہے، اس کے اندر جا کر کے اگر ہم کو تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے تو سر آپ کو سائڈ لائن کر دیں گے، وہ ویسے ہی چلتا چلا جائے. یہ بدقسمتی، ہم اس کا کیا کر سکتا ہے؟ سر نارملی پرائیویٹ اسکول کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی ایسے تشدد کے واقعات ہمیں نہیں ملتے، غالباً اس وجہ سے کہ وہاں کے جو منتظمین ہیں، پرنسپل ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ نے بچوں کو ڈانٹ کر نہیں پڑھانا ہے، آپ نے ڈنڈی نہیں چلانی ہے، آپ نے طریقے سے بچے کو سمجھانا ہے. ابھی تو ذہن سازی کا وقت ہے، ابھی تو نابالغ بچہ ہے، لیکن مدرسے میں ایسا نہیں ہو رہا. سر یہ دونوں سر مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، جو نظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا معاشرے کو کس طریقے سے چلانا ہے، آج کسی اور نے اگر اس کو اڈاپٹ کر لیا، اس پر عمل کرنا شروع، ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. سر احکامات ہمارے پڑھیں تو صحیح کہ ہمیں درب کے حوالے سے دین نے سکھایا کیا، ہمیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی ہے، کیا نہیں. سر پورا قرآن پاک، مدرس پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، سر پورا قرآن پاک اپنے سامنے رکھ لیں، احادیث کا مجموعہ بھی اپنے سامنے رکھ دیں. کوئی ایک نص آپ کو ملتی ہے صریح قرآن پاک کے اندر اساتذہ کو اجازت ہے کہ وہ نابالغ بچوں کو ماریں؟ سر آپ بتا دیں کوئی ایک نص موجود ہے اس کی؟ کوئی نص اس کے اوپر موجود نہیں، کسی بھی طرح کی کوئی نص موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اکابرین کو دیکھ لیں کہ استاد شاگرد کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا، اتنا آپ کو کلام ملے گا. دو خاص طور پر موقفات اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جس کو سزا بولا جائے، جس پر سزا کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی مارا جائے درد ہو کا، اس کی اجازت ہمارا دین بالکل نہیں دیتا. تاکہ صرف اولی الامر کو اجازت ہوتی ہے یا اس کے مقرر کردہ جو نائب ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ سزا جاری کر سکیں، اساتذہ کو سزا جاری کرنے کی اجازت نہیں. دوسری طرف دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے قرآن پاک، یہ میرے استاد محترم کا بھی اس کے اوپر ایک مقالہ ہے کہ استاد کا بچوں کے ساتھ رویہ، میں کچھ پڑھ کے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بچوں کے ساتھ شفقت رکھنا، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، جو اسوہ قائم کیا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو تربیت دی، سر وہ بھی بڑی اعلیٰ ہے. آج ہم دوسروں کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے عمل ہی نہیں کیا اس کے اوپر. بچے جو نابالغ ہوتے ہیں ان کو پر سزا کا اطلاق استاد کو بالکل اجازت نہیں. یہاں تک کہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، میں ان کا بھی ایک جملہ آپ کو پڑھا دیتا ہوں، یہ بھی ہمارے اساتذہ نے نقل کیا تھا، ان ضرب التلمیذ یکون بعد اذن ولی الامر، کہہ رہے ہیں اگر تو حاکم نے نائب آپ کو بنایا ہے سزا جاری کرنے کا، تب آپ کو اجازت ہے کہ سزا کی طرف آپ جائیں، ورنہ شاگرد کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے. حاکم کے علاوہ سزائیں جاری کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی ہے. آگے کہہ رہے ہیں اور اگر حاکم اجازت بھی دے دے اللہ یکون مبرہن، اس یاد رکھ لینا اس صورت میں بھی نابالغ کو سزا دینا غیر مبرہ ہونا چاہیے. غیر مبرہ جس میں درد اور تکلیف نہ ہو، ایسا مارنا جس میں درد اور تکلیف نہ ہو. سر وہ مارنا نہیں ہوتا، اس کو تعذیب عربی میں کہا جاتا ہے، کسی کو سمجھانا. جس طرح ہم دونوں بیٹھے ہیں اور میں نے آپ کو تھوڑا جھنجھوڑا، بھائی آپ کیوں میرا یہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ سر اس میں درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو جھنجھوڑ دیا. تعذیب، اگر درد آ رہا ہے، تکلیف آ رہا ہے، نیل پڑ رہا ہے، جس کو ہم نارملی کہتے ہیں، وہ مبرہ ہوتا ہے جس کی اجازت. حاکم اجازت بھی دے دے تب بھی نابالغ بچے جو مدارس میں پڑھنے آ رہے ہیں، سر اس کو آپ درد دینے کی سزا آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. آپ مرغا بنا کے رکھیں اس کے اندر درد ہے، آپ اٹھک بیٹھک کروائیں اس کے اندر درد ہے، آپ ڈنڈا ماریں اس کے اندر درد ہے، آپ مکہ ماریں اس کے اندر درد ہے، آپ تھپڑ ماریں اس میں درد ہے، کسی چیز کی اجازت نہیں دی. اور چند الفاظ میں اپنے استاد کے پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے دیکھا الاسلام، یہ پورا مقالہ انہوں نے لکھا ہی نابالغ جو چھوٹے بچے آتے ہیں پڑھنے مدارس میں، ان کے جو آداب ہمارے دین نے. میں مختصر چند لائنیں پڑھتا ہوں.
انہوں نے ذکر کیا اسلام ہوا دین و رحمت، اسلام میرا رحمت کا دین ہے. وقد وصفہ اللہ حبیبہ المصطفیٰ بانہ رحمت للعالمین، اسی رب نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے. انہوں نے کہا وَأَوْلَى النَّاسِ بِالرَّحْمَةِ هُمُ الْأَطْفَالُ، سب سے زیادہ رحمت اور پیار کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ وہ بچے ہوتے ہیں. ان پر پیار نیچرلی بھی آتا ہے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ان کے ساتھ رحمت اور پیار کا وعدہ کیا جائے. کہہ رہے ہیں لِضُعْفِهِمْ، اس لیے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، وَإِحْتِيَاجِهِمْ الدَّائِمِ إِلَىٰ مَن يَقُومُ بِشُؤُونِهِمْ، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ محتاج ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت کرنے والا کوئی ہو، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوتے وہ. کہہ رہے ہیں حَتَّى جَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَدْمَ رَحْمَةِ الصَّغِيرِ مِنَ الْقَبَائِحِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ شَرْفَ كَبِيرَنَا. کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا عیب شمار کرتے تھے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں، جو بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ نہ رکھے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. آگے کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ ضَرَبَ طِفْلًا قَطُّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آپ کے سامنے ہے، جا کر کے دیکھ لیں، ایک واقعہ منقول نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو مارا. بلکہ اس کے خلاف آپ حضرت انس کی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، میری تعلیم تربیت سب چیزیں رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی نہیں، مارنا دور کی بات. یہ اسوہ رسول اللہ قائم کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے وہ بیان کرتے ہیں وَالطِّفْلُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَيْسَ مُكَلَّفًا، یاد رکھو، اساتذہ سے یہ بیان تھا ان کا جس کو تحریر میں لائیں، اساتذہ تو کہہ رہے ہیں یاد رکھو جو بچے آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں مکلف نہیں ہے. فَوَجَبَ طَعَامُ الْمَاءِ بغیر ضرب علی جہت التعدیب والتربیت فقط لا علی جہت العقاب. کہہ رہے ہیں جب یہ مکلف نہیں، نہ ان پر ارتکاب جرم کا اطلاق، نہ ارتکاب حرام کا اطلاق، تربیت کا انداز آپ کا ہوگا، عقاب کا انداز آپ کا نہیں ہو سکتا. قرآن نے اجازت نہیں دی آپ کو. کہہ رہے ہیں لأن العقاب انما يكون على ارتکاب محرم او ترک واجب، واما الاطفال فالتعامل معهم لا يكون كالبالغون والبالغ لا يعذب الا في حد او تعزیر. کہہ رہے ہیں کہ جو بالغ کو بھی سزا دی جاتی ہے بطور وہ بھی حاکم دیتا ہے، غیر حاکم کو اجازت نہیں. اور یہ تو پھر نابالغ ہیں جو آپ کے پاس پڑھنے. یہ بہت پیارا ہے، میں نے چند الفاظ پڑھے برکت کے لیے، شاید ہمارے دل بدلیں. تو سر ہمارے دین نے بہت آداب سکھائے، پرابلم یہ ہے کہ میں ہی اس کا خیال نہ کروں، پھر لوگوں سے توقع کروں کہ سر یہ ہمارا بڑا پیارا دین ہے، آپ آئیں مدارس میں اپنے بچوں کو بھیج، اور نہیں بھیجے گا مدارس میں کوئی بھی بچہ اپنے. وہی غریب آئیں گے کہ جو بیچارے اسکول نہیں پڑھا سکتے، بچوں کو مدرسے بھیج دیے. بہت ہی خوبصورت مقالہ لکھا ہے سر، اور آج آپ بھی جذباتی ہو رہے ہیں شاید اسی موضوع کی وجہ سے. لیکن سوال یہاں پر سر ایک اور بنتا ہے کہ ہمارے ہی تربیتی کرنے والے ہیں نا لوگ، مساجد سے تربیت ہوتی ہے، مدارس سے تربیت ہوتی ہے، امن کا درس دیا جاتا ہے، یہاں پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پھر کون اپنی تربیت کے لیے بھیجے گا. اور آج کل مدارس والے کہہ بھی رہے ہیں جناب اسٹوڈنٹس ہیں نہیں پڑھنے کے لیے، آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیج ہی نہیں رہے. ساری مسجد کے جتنے علاقائی ہوتے ہیں نا وہ سب بولتے ہیں اچھا امام چاہیے، عالم ہونا چاہیے. ان سے سوال کرو بھائی پورے علاقے میں سے کون بندہ اپنا مدرسے میں عالم بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے بندے کو بھیج رہا ہے؟ جواب ملے گا اکا دکا، شاید کوئی مل جائے اس طریقے سے. لیکن سر ان واقعات کی روک تھام کے لیے ہم کو کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ حکومت کو قدم اٹھانا چاہیے. 2-3 باتیں میں سب کے جواب دوں گا. حق کو دیکھیں، جب تک ملک ایک نظم کے اندر نہیں آتا تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی چیز کو حضرت موسیٰ کریمہ کئی دفعہ ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جو امتیں گزری ہیں ان کو بشارت دی گئی وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اب اللہ آپ کو حکمرانی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور حکمرانی جب ملتی ہے تو obviously پھر پورا نظام آپ نے چلانا ہوتا ہے، ایک نظم کے اندر ہر معاملات چلیں. کہیں فتنہ ہو رہا ہے آپ نے روک تھام کرنی ہے، کہیں فساد ہو رہا ہے آپ نے روک تھام کرنی ہے. پھر یہ معاملہ پھر ملوکیت کی طرف گیا، حکمرانی کی طرف گیا، اس کے قواعد سیٹ ہوئے کہ کس طرح فتنے اور فساد. ایک چیز کے اوپر ہمارے دین جو حکمرانی کا نظام جسے قرآن سیٹ کرتا ہے وہ ہے فساد کو خاتمہ آپ نے کرنا ہے. فتنے نہ ہو، فساد نہ ہو، بس اس کا تعلق دین سے ہو، دنیا سے ہو، عزت سے ہو، جان سے ہو، مال سے ہو. اس چیز کی نگرانی کے لیے آپ کو ملوکیت اللہ کی طرف سے ایک نعمت دی جاتی. آپ پڑھ لیجئے جیسے ذوالقرنین کو اللہ نے ملوکیت دی، اللہ نے تعریف کی قرآن میں. بھائی کیوں تعریف کی؟ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اور بھائی ایک فسادی قوم تھی، ان کے خلاف ان کی سٹرگل تھی جو قرآن نے ذکر کر دی. تو جب آپ فساد کے خلاف سٹرگل جو حکمران کرتے ہیں، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، زمین میں فساد نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں بدقسمتی یہی ہے کہ کیا ایک سمجھ سے باہر ہو گیا معاملہ، کوئی بھی چیز ایک نظم میں نہیں ہے، سب کچھ بکھرا ہوا پڑا ہو. کوئی بھی اپنے آپ کو اس نظم میں لانا بھی نہیں چاہتا سر، نہیں لانا چاہتا. آج آپ کسی ایک اعلان کروا دیں حکومت کی طرف سے کہ آپ پورے کے پاکستان کے مدارس ایک نظم کے اندر چلیں گے، حکومت قواعد مقرر کرے گی، اس کے اندر رجسٹریشن سے لے کر چندوں سے لے کر ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا. سر دیکھیے گا روڈوں کے اوپر یہی مدارس سارے باہر نکل کے احتجاج کریں گے. مدارس کے اوپر تم لوگ آنکھ بھی نہیں دیکھنا، چاہے ہم کروڑوں جمع کریں، اربوں جمع کریں، چاہے ہم انصاف کے ساتھ اس کو خرچ کریں، چاہے ہم ڈنڈیاں مار کے کھانا شروع کر دیں. سر آپ کون ہوتے ہو ہم
ہم سے چیک اینڈ بیلنس کر. ہم نے کبھی پوچھا تم سے تم کتنا کھاتے ہو؟ تو ہم لوگ جو مرضی کریں. سر ہم نظم میں آنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس پر ہو. تو جذباتیت کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ قرآن پاک کو بھی آپ دیکھیں گے نا جب, تو قرآن پاک بھی ان لوگوں کی سب سے بڑی سزا ذکر کرتا ہے جو دینی, جسے ملا کہتے ہیں نا, دینی منصب والے, وہ ڈنڈیاں مارتے ہیں. اچھا, آپ خود قرآن پاک پڑھ لیں, جتنے بھی یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ جب ڈنڈیاں مارنے پر آتے ہیں تو قرآن ان کے ساتھ کلام ہی بڑے اللہ کے انداز میں کرتا ہے. مثال اللہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ تو اپنے آپ کو رب بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ لوگ کون تھے جو رب بنا کر بیٹھے ہیں؟ احبار و رہبان, انہی کے علماء, یعنی مذہبی سیٹ رکھنے والے لوگ, انہی کو ہی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ساری فساد کی جڑ. اچھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھپا لیا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جو پیسوں کے بدلے کو آیات میں ہیرا پھیری کر رہے تھے, حق بیان نہیں کر رہے تھے؟ یہ سارا کا سارا ٹولہ مذہبی مقتدا تھا. انہی کے خلاف قرآن پاک نے ذکر کیا کہ یہ بگڑتا ہے تو دنیا میں فساد زیادہ, اس لیے کہ اس نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے دنیاوی اور روحانی. یہی بگڑ گیا تو یہ بھی خراب, وہ بھی خراب. تو فتنہ جتنا زیادہ ان سے پیدا ہوتا ہے, ماحول اچھا بھی ان سے ہوگا, لیکن فتنے بھی دین جو ہماری دنیا میں ہے سب سے زیادہ ان سے ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ جب تک ہم نظم کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے سر, یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. آج ہم بھی بیان کر کے چھوڑ دیں گے, مہینے بعد اللہ نہ کرے پھر کوئی کیس آ جائے گا فلاں مدرسے کا, بس ایسے ہی چلتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدلے. اچھا سر, کیا معاملہ ہے, کیا وجہ ہے کہ جو باہر کے ممالک ہیں, یا میں کہہ دوں کھلے الفاظوں میں کہ انگریز ممالک ہیں, وہاں پر تو بچہ اپنے ماں باپ کی شکایت کر سکتا ہے, یا ماں باپ کے باہر, ماں باپ اس کو مار نہیں سکتے ہیں, بچے کو نقصان دہ تکلیف بھی نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے مدارس کے اندر بھی ایسی تکلیفیں دی جا رہی ہیں, ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں تو بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ جناب ہمارے بچے نے اگر کال کر دی تو ہمارے خلاف کارروائی ہو جائے گی. ہمارے یہاں مدارس ہو یا مساجد ہو, ان سے کوئی نہیں ڈرتا. کیا یہ کھلم کھلا آزادی نہیں ہے ان لوگوں کی؟ سر بات صرف یہ ہے کہ ہم جتنا قرآن سے دور ہوں گے ہماری دنیا بھی خراب ہوگی, آخرت بھی خراب ہوگی. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم سے جو اخذ اور میثاق قرآن نے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے, ہم جب اس سے بے وفائی کریں گے تو دنیا میں بھی عذاب کی شکل آئے گی, اور آخرت میں تو اللہ ہی جانے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. پرابلم یہ ہے کہ درب مبرح جسے کہتے ہیں, یعنی کسی کو سزا والی مار مارنا, ہمارے دین میں نہ باپ کو بچے کو اجازت ہے, نہ سگے باپ کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے کو سزا والی مار مار سکے, تعدیب والا ڈانٹ سکتا ہے جس کی ہم نے پہلے آپ کو. اسی طرح نہ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو مار سکے, کچھ بھی ہو جائے بھائی رشتہ نہیں رکھنا, بڑے اچھے طریقے سے آپ ختم کر دیں. اور بعض علماء جو قرآن کی قید سے غلط ایک استدلال نکل آتا ہے ان کا, تو وہ بھی غیر مبرح کی قید لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قید ارشاد فرمائی ہوئی ہے, یعنی کہ سزا والی مار بیوی کو شوہر نہیں مار سکتا, باپ بچے کو نہیں مار سکتا, استاد شاگرد کو نہیں مار سکتا. سر پرابلم یہ ہے کہ حکم تو میرے تھے, یہ تو مجھے میرا دین سکھا کے جا رہا تھا, میں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا, میری دنیا بھی ایک لعنتی دنیا ہو گئی. لعنت ہی ہے نا, ہر بندہ آپ کو برا برا کہہ رہا ہے, اس سے زیادہ اور نوست کیا ہوگی. تو دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت کا مجھے معلوم نہیں. سر اگر ایک شخص چاہے غیر مسلم ہو کچھ بھی ہو, لیکن اگر اس نے اسی نظریے کو عملی لحاظ سے اپنا لیا تو سر ہم آج بیٹھے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. سر فلاں ملک والے مسلمان تو نہیں ہیں لیکن عملی لحاظ سے دیکھیں جی بڑا زبردست ہے. تو سر پرابلم یہ تھا کہ یہ قرآن مجھے سمجھا کے گیا, میں نے ایک مثال بننا تھا پوری دنیا کے لیے, وہ میں بنا نہیں, تو لہٰذا میں دنیا آخرت اپنی دونوں ہی, دنیا تو خراب کر بیٹھا ہوں, آخرت کا حال پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. سوالات اس کے حوالے سے کچھ اور بھی تھے, وہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کر لیں گے, اور آپ نے اچانک اس کے لیے ٹائم دیا اس کے لیے بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ.